بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان اور سوال یہ شو ہمارا چل رہا ہے، اور بیچ میں کچھ وجہ سے یہ اس میں گیپ ہوگا، لیکن انشاءاللہ آگے گیپ نہیں ہوگا۔ تو آپ کا اس شو میں خیر مقدم ہے، اور مفتی صاحب کو بھی دوبارہ میں سلام عرض کروں گا، اور ان کو بھی اپنے شو میں خیر مقدم کروں گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کے لیے آپ کا شکریہ۔ جی شکریہ۔ تو مفتی صاحب، جیسا کہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے رمضان سے ریلیٹڈ، کہ بہت سارے کوشچن تھے لوگوں کا، وہ ہم نے کیا، اور آج بھی بہت سارے ایسے کوشچن ہیں جو آپ سے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم کچھ ایسی بات کریں گے جو کتاب الفتن سے ہوگی، اور کتاب الفتن میں جو بھی چیزیں آنے والی ہے، آگے آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بتائے ہیں، جو بھی چیزیں بتائے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کچھ خاص بات چیت کریں گے مفتی صاحب سے۔ تو سب سے پہلا سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سے کہ ابھی شب قدر کی رات شب قدر آنے والا ہے، اور اس میں آپ کیا مسلمانوں کو پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی خاص رات کہی جاتی ہے۔ جی، شب قدر کے تعلق سے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ خود قرآن پاک میں مکمل ایک سورہ اللہ پاک نے سورہ قدر کے بارے میں نازل فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کی حقیقت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شب قدر انسان کو مل جائے اور اس میں وہ عبادت کر لے اللہ پاک کی، تو گویا اس نے 1000 مہینے سے بھی زائد اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اس کے آگے مزید اور اللہ پاک فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر میں فرشتے اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، بطور خاص اللہ پاک کی طرف سے اتارے جاتے ہیں زمین میں، اور مکمل طور پہ سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ میں شب قدر کے حوالے سے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر قیام کرے، قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے کھڑا ہو، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور بھی متعدد فضائل ہیں جو شب قدر کے ہوئے ہیں قرآن و احادیث کے اندر۔ لیلۃ مبارکہ بھی اسے کہا جاتا ہے، شب قدر کو لیلۃ مبارکہ سے تو بڑی اہمیت ہے شب قدر کی۔ ان ساری اہمیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم شب قدر کا مکمل طور پہ اہتمام کریں اور مکمل احترام کریں، شب قدر کی قدر و قیمت کو جانیں اور محسوس کریں، اور زیادہ سے زیادہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں، عبادت میں اس رات کو گزاریں۔ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر دراصل آخر جو عشرہ ہے رمضان کا، اس کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوا کرتی ہے۔ طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص شب قدر کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ 5 راتیں ہیں، جاگنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے انسان اگر ان راتوں میں جاگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، مختلف عبادات میں اس وقت کو گزار لے، مشکل کام نہیں ہے اور بہت سا ثواب اسے حاصل ہوگا۔ تو ہم یہ پیغام چاہیں گے کہ شب قدر کا لوگ مکمل طور پہ احترام کریں اور اس میں پہلے ہی سے عبادت، تاکہ شب قدر ضائع نہ ہونے پائے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک بدعت چل پڑی ہے کہ لوگ، خاص نوجوان، ہمارا نوجوان طبقہ شب قدر میں جاگتا تو ہے، لیکن جاگنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، اس طرح کے وہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، غلط ہی ایک رسم و رواج ہے جو چل پڑی ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر تو
उठाए, मतलब ये कहने का कि इबादत में अपने आप को गुजारे। जी, इसमें एक सवाल क्योंकि बीच में निकल के आ रही है कि एक जो हमारे मौलाना इसहाक साहब उनसे भी हमने सुना है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जो शब कदर है वो सिर्फ रमजान में ही नहीं आती है बल्कि पूरे साल में कभी भी आ सकती है, क्या और दिनों में भी शब कदर आती है? जी, शब कद्र के हवाले से अइम्मा इकराम के माबैन थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है कि ये रात है कौन सी, इसकी तायीन में थोड़ा मोड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ शब कद्र मतलब ये साल भर की भी रात शब कद्र हो सकती है, ये कौल पाया जाता है बाज़ अइम्मा इकराम का। लेकिन आम तौर पे जो हमारे अइम्मा अरबा हैं जिनके मतलब जिनके ताबीन वो एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनके मुक़ल्लिदीन पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं की एक रात हुआ करती है। अलबत्ता बाज़ कौल अइम्मा अरबा में से बाज़ का कौल ये पाया जाता है कि पूरे रमज़ान में से कोई रात शब कद्र हो सकती है। अइम्मा इकराम का कौल ये है कि ये जो शब कद्र है दरअसल आखिर अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात हुआ करती है। जी, जी, जी। तो मतलब कि इसमें भी जो इख्तिलाफ है, कई उलमा का ये मानना है कि ये साल में कभी भी आ सकती है, लेकिन रमज़ान में ख़ास के जमहूर का जो इत्तेफ़ाक है ये है कि ज़्यादातर जो है वो रमज़ान में ही आखिरी अशरे में आती है। जी, जी, जी। आखिर अशरे की ताक रातों में ताक रातों में। मज़ीद और तहदीद कर दी गई है ताकि इंसान के लिए शब कद्र को पाना आसान हो जाए। जी, जी। उनमें भी बाद लोगों ने मज़ीद और उसमें आसानी पैदा करने की कोशिश की है और 27वीं की जो शब होती है, जी। इसको बतौर ख़ास मुतय्यन करने की कोशिश की है कि शब कद्र दरअसल 27वीं रात में होती है। तो गोया आसानी पैदा करने के लिए बाज़ अइम्मा किराम ने 27वीं को भी ख़ास किया है। लेकिन ज़्यादा सही कौल और मुताबिक रिवायात की रोशनी में जो कौल ज़्यादा सही मालूम होता है वो ये है कि 27 की रात ये मुतय्यन नहीं है, बल्कि शब कद्र ये आखिर अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात हो सकती है। जी, जी। यही ज़्यादा सही कौल है। जी, जी, शुक्रिया। अब बात ये करते हैं कि सलातुत तस्बीह का एहतमाम किया जाता है ख़ास के हमारे माशरे के अंदर, ख़ास के जब शब कद्र की रात होती है तो उसमें सलातुत तस्बीह पढ़ी जाती है। तो उसमें क्या लोगों को पढ़ना चाहिए सलातुत तस्बीह में और कितनी बार पढ़नी चाहिए? ये थोड़ा आप वज़ाहत करें। जी, 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 सलातुत तस्बीह का एहतमाम वैसे होना चाहिए। बड़ी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कम से कम उम्र में एक बार तो ज़रूर इससे पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन बेहतर तो ये है कि आदमी हर हफ्ते इसका एहतमाम करे। बाज़ लोग तो हर जुमा को सलातुत तस्बीह का एहतमाम करते हैं। अगर इतना भी ना हो सके तो शब कद्र में ख़ास तौर पे सलातुत तस्बीह का एहतमाम तो होना ही चाहिए। सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा दरअसल ये है कि 4 रकात ये नमाज़ पढ़ी जाती है। जो चीज़ें हैं आम नमाज़ों में जैसे सना है, क़िरात है, सूरह फ़ातिहा की क़िरात है, आम सूरह की क़िरात है, रुकू है, सजदा है, ये सारी तस्बीहात हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह बाकी रहती हैं। अलबत्ता एक तस्बीह है जिसका इज़ाफ़ा इसमें होता है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तस्बीह दरअसल पढ़ी जाती है उसमें और ये तस्बीह 300 बार पढ़ी जाती है 4 रकात में। जी, और जी। उसका तरीक़ा ये होता है कि एक रकात में गोया 75 बार आपको तस्बीह पूरी करनी है। जी, एक जी। रकात में 75 बार ये तस्बीह पूरी करनी होती है। तो 75 को अगर आप 4 से ज़रब कर दें तो 300 की तादाद पूरी हो जाती है। तो 4 रकात में मजमूई तौर पर 300 की तादाद पूरी करनी होती है तस्बीह की। सना के बाद मान लीजिए आप पढ़ लीजिए, क़िरात के बाद फिर 10 बार पढ़ लीजिए, रुकू के बाद 10 बार पढ़ लीजिए। तो जो हमने अर्ज़ किया कि एक रकात में 75 बार ये तस्बीह पढ़नी है, तो आप इस 75 को एक रकात में तक़सीम कर लें, रुकू और सजदे और क़याम को लेकर और इस तरह से ये नमाज़ आप पूरी कर लें। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे पास और भी सवाल हैं रमज़ान को लेकर, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो किताबुल फ़ितन से है और एक जंग के बारे में काफ़ी मतलब कि उलमाए किराम आजकल ख़ुसूसन आजकल बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से हालात दुनिया के बन रहे हैं और जिस तरह से मशरिक़ी वुस्ता में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और ख़ास के जो इस्लामोफ़ोबिया राइज़ हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसके हवाले से कुछ बातें हैं कि एक जंग है जिसके बारे में जो हदीस के बारे में बताया जाए, उलमा जो कहते हैं हदीस में आता है कि मलहमतुल कुबरा, एक ऐसी जंग जिसमें गोश्त के चितड़े उड़ेंगे और किसी के अगर 100 बेटे भी होंगे तो उस जंग में 99 जो उनके बेटे यूज़ हो जाएँगे, मतलब उसमें इस्तेमाल हो जाएँगे, वो मर जाएँगे या शहीद हो जाएँगे और सिर्फ़ उसके एक ही बेटे बचेंगे।
تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی آپ نے کتاب الفتن سے متعلق ایک سوال کیا ہے. دراصل یہ جو فتن ہیں, فتن یہ وہ خاص اور اہم واقعات ہیں, بڑے بڑے واقعات جو قیامت کے قریب پیش آئیں گے, جو علامات قیامت بھی کہلاتے ہیں. آپ دیکھیں کتاب الفتن کی یہ بڑی اہمیت ہے. میں نے جب اس کی چھان بین کرنی شروع کی تو یہ بات سامنے آئی کہ صحیح بخاری میں فتن سے متعلق روایات اچھی خاصی نقل کی گئی ہیں, تقریباً 89 مرویات ہیں اس میں, 89 حدیثیں فتن سے متعلق نقل کی گئی ہیں. حدیث نمبر 7048 7048 سے لے کر 7136 تک فتن سے متعلق روایات ہیں. صحیح مسلم میں ہم نے جب دیکھا تو فتن اور علامات قیامت سے متعلق جو روایات ہیں ان کی تعداد تقریباً 182 ہے. روایت نمبر 7235 سے لے کر 7416 تک. سنن ترمذی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب سنن ترمذی ہے, اس میں ہم نے جب دیکھا تو فتن سے متعلق کل جو روایات ہیں وہ 112 روایات ہیں. ان میں سے 101 روایات صحیح درجے کی ہیں اور 11 روایات ذرا ضعیف درجے کی ہیں. سنن ابی داؤد کو ہم نے جب چھان بین کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کل روایات فتن سے متعلق 39 ہیں. ان میں سے 31 روایات صحیح ہیں اور 8 روایات ضعیف ہیں. اور اسی سنن ابی داؤد میں امام مہدی سے متعلق آج کل جو تشریح چل رہی ہے, امام مہدی سے متعلق جو روایات ہیں وہ کل 12 ہیں. ان میں سے 6 صحیح روایات ہیں اور 6 ضعیف ہیں. سنن ابن ماجہ کو ہم نے جب پلٹ کے دیکھا تو اس کی روایات 170 ہیں, صحیح روایات 134 اور ضعیف روایات 39. مشکات شریف کو ہم نے جب دیکھا تو اس میں فتن سے متعلق کل روایات مجھے تقریباً 142 ملی, میں سے 114 روایتیں صحیح ہیں اور 28 روایات ضعیف درجے کی ہیں. مسند احمد بن حنبل ایک بہت ہی اہم کتاب ہے حدیث کی, اس کو جب ہم نے اور علامات سے متعلق اس میں اچھی خاصی روایات جمع کر دی گئی ہیں. تقریباً 311 روایات فتن سے متعلق ہیں, قیامت کے علامات سے متعلق ہیں. ان میں سے 256 حدیثیں صحیح درجے کی ہیں اور 57 حدیثیں ذرا کمزور درجے کی ہیں. تو مختلف ان ساری روایات کا اگر آپ مطالعہ کریں مجموعی طور پر تو اچھی خاصی علامات ہیں جو نکل کر سامنے آتی ہیں, جو بڑی بڑی علامات کہلاتی ہیں, علامات کبریٰ. علامات کبریٰ کہلاتی ہیں, یعنی جن کے بعد قیامت بہت جلدی قائم ہو جائے گی, زیادہ وقت نہیں لگے گا قیامت کے قائم ہونے میں. اب جیسے جو روایات ہمارے سامنے ہیں اس سلسلے میں, ان میں جو علامات بیان کی گئی ہیں خاص طور پہ, اور ان میں سے چند کا ذکر میں کر دیتا ہوں اجمالی طور پر, اور اس کے بعد میں اصل سوال کے جواب کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. امام مہدی کا ظہور. امام مہدی کا ظہور نمبر 1, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نمبر 2, نمبر 3 خروج دجال, دجال اکبر جس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک حدیث ہے کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے اور ان میں سے آخری دجال وہ ہوگا جو ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا. اسی طرح سے نمبر 4 میں آپ دیکھیں تو یاجوج ماجوج کا خروج, یہ بھی ایک بطور علامت کی ذکر کیا گیا ہے. نمبر 5 پہ آپ دیکھیں تو خروج دابۃ الارض, خاص قسم کا جانور زمین سے نکلا اور اس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے. یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور ایک جو آخری ایک طرح سے کہہ لیجیے علامت ہے, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, لیکن قرب قیامت میں یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف بڑھے گا, اور یہ قیامت کی بہت بڑی علامت ہوگی. اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا. اچھا, بعض لوگوں کے یہاں جو ترتیب ذرا سا بیان کی گئی ہے علامات کے سلسلے میں, ایک ترتیب بھی باضابطہ لوگوں نے قائم کی ہے. یہ ساری پیشن گوئیاں اللہ کے رسول نے بیان فرما دی ہیں مختلف روایات میں, لیکن جو ایک ترتیب لوگوں نے قائم کی ہے ان علامات کے بیچ, ان میں سے نمبر 1 پہ خروج دجال کو رکھا ہے کہ سب سے پہلے دجال کا خروج ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 پہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. نمبر 3 پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. نمبر 4 پہ خروج یاجوج ماجوج ہے. نمبر 5 پہ دابۃ الارض کا خروج ہے. اور اس کے بعد نمبر 6 پہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. تو علامات کے درمیان لوگوں نے ترتیب بھی قائم کرنے کی کوشش کی ہے, ایک بڑی اچھی کوشش ہے یہ. آپ نے جو سوال کیا ہے ملحمۃ الکبریٰ, الملحمۃ الکبریٰ,
جی اور اللحمۃ الکبریٰ بھی اسے کہا جاتا ہے. قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان. جی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو اللحمۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا ہے. چنانچہ اس جنگ سے متعلق روایات آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ میں کافی روایات ہیں جو اس ملحمۃ الکبریٰ سے متعلق ہیں. احادیث میں بیان کر دوں نمبر. رقم الاحادیث حدیث جی نمبر 4089 4090 4091 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 جی یعنی 4089 سے لے کر 4099 تک جو روایات ہیں جی یہ ساری روایات اسی الملحمۃ الکبریٰ سے متعلق ہیں. ان میں جی اللہ کے رسول نے کافی تفصیل سے فرمایا کہ یہ ایک بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں کے درمیان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائیں گے. میں ایک روایت ذرا سا بیان کر دوں. جی اللہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمانوں کا نزدیک ترین مورچہ مقام بولا میں نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اے علی اے علی. انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلد بنی اسفر اور ان سے وہ مسلمان بھی لڑیں گے جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے یہاں تک کہ جو لوگ اسلام کی رونق ہوں گے یعنی اہل حجاز جنگ کے لیے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں گے بلکہ تسبیح و تکبیر کے ذریعے قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور انہیں وہاں سے اس قدر مال غنیمت حاصل ہوگا کہ اتنا کبھی حاصل نہ ہوا تھا یہاں تک کہ وہ ڈھالیں بھر بھر کر تقسیم کریں گے اور ایک آنے والا آ کر کہے گا کہ مسیح دجال تمہارے ملک میں ظاہر ہو گیا ہے. سن لو یہ خبر جھوٹی ہوگی. مال لینے والا بھی شرمندہ ہوگا اور نہ لینے والا. تو اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو ملحمۃ الکبریٰ سے متعلق کافی روایت ہے جن کا میں نے حوالہ دیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے قریب رومیوں کے خلاف ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائیں گے. بلکہ بعض حضرات کا قول یہ ملتا ہے کہ یہ جنگ حضرت امام مہدی کی قیادت میں باضابطہ لڑی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل روم کے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائیں گے اور کافی مال غنیمت حاصل ہوگا. جی شکریہ اس کے لیے. ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی میرے پاس کوشچن ہے. یہ ہے کہ خراسان آرمی کے بارے میں. خراسان سے فوج آئے گی جو مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گی اور پھر وہ لشکر لے کر کے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوگی اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ خراسان اللہ کے نبی کے زمانے میں تھوڑا سا پاکستان کا ایریا, اس کے بعد افغانستان کا ایریا, تھوڑا سا آپ کو کیا کہتے ہیں ایران کا ایریا, یہ پورا جو ہے وہ خراسان کہا جاتا تھا. اور جو افغانستان کا جو قندھار ہے وہ جسے راجدھانی آپ کہتے ہیں خراسان کی, تو وہ راجدھانی ہوا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا حقیقت بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا واقعتاً یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے کیا؟ دیکھیے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے جو فوج آئے گی وہ شام کے علاقے سے آئے گی. یہ خراسان سے ہٹ کر شام کا جو علاقہ ہے شام کے علاقے سے وہ فوج امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے آئے گی اور اس فوج کو لے کر امام مہدی علیہ السلام نکلیں گے. خراسان کا تذکرہ نہیں ہے, خراسان سے جو دجال کا خروج ہوگا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خراسان کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ دراصل ایک طرح سے دجال کے زیر انتظام ہوگا اور یہ سب کے سب لوگ دجال کے ساتھ آ جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یہودی دجال کا پورا ساتھ دیں گے بلکہ دجال کی آمد کا انتظار جو ہے یہودیوں کو بہت زیادہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے ابھی چند مہینے پہلے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہودی اچانک روڈ پہ آ گئے تھے دجال کا استقبال کرنے کے لیے. ان کو بہت ہی شدت کے ساتھ انتظار ہے. تو امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے فوج تو آئے گی لیکن وہ شام کے علاقے سے آئے گی, خراسان کے علاقے سے نہیں. جی لیکن اسی میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جو لشکر ہوگا اس لشکر کا جو ڈریس ہوگا وہ ڈھیلا ڈھالا ہوگا, جبکہ آج کے زمانے میں جو جس کی بھی فوج ہوتی ہے اس کا جو آپ پہناوا دیکھیں گے بالکل چست ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا حقیقت بتا دیں, کیا یہ درست بات ہے؟ ڈریس کے بارے میں تفصیلات تو میں نے اب تک روایات میں دیکھی نہیں ہے. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ فوج کا عام طور پہ جو ڈریس ہوتا ہے وہی ڈریس ہوگا.
ریس کے بارے میں تفصیلات روایات کے اندر نہیں آئی ہیں. جی البتہ رومیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اہل روم سے تم جنگ کرو گے اور ان کے جو جوتے ہوں گے وہ ایک طرح سے روئی جوتے ہوں گے, ان کے چہرے ایسے ہوں گے, ڈھال نما چہرے ہوں گے. ان کے بارے میں تفصیلات تو آتی ہیں, لیکن جو اسلامی فوج ہے ان کے لباس و پوشاک کے بارے میں اب تک کوئی روایت اس طرح نہیں آئی ہے. اگر کوئی روایت اس طرح کی ملے گی تو میں انشاءاللہ اس کی بات. جی, آپ نے جو بات کہی کہ امام مہدی جب لوٹیں گے اور اس دنیا کو فتح کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو ترکی کے پاس جو قسطنطنیہ ہے, دراصل بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو ترکی سے نکل جائے گا یہ علاقہ, تبھی امام مہدی جو ہے اس کو دوبارہ سے فتح بالکل کریں گے. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی لگتا ہے. ابھی تو قسطنطنیہ ظاہر کہ ترکی کا ایک علاقہ ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بعد میں کچھ ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ یہ علاقہ گویا پھر ترکی کے قبضے سے نکلے گا, ان کے قبضے میں جائے گا, اور پھر حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا دوبارہ. جی شکریہ. اس کے لیے اگلا سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ ایک حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ جب دیکھو کہ بیت المقدس آباد ہونے لگے گا تو مدینہ منورہ ویران ہونے لگے گا. اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ جی یہ حدیث آئی ہے متعدد کتابوں کے اندر. یہ حدیث بیت المقدس جب آباد ہونے لگے گا تو مدینہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا. محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید مدینہ میں جو نئی تعمیرات ہیں ان کا سلسلہ گیا ہے. بعض تحقیقات اس انداز کے سامنے آ رہی ہیں, تو ایسا بالکل ہوگا. متعدد روایات میں اس کا قصہ موجود ہے کہ بیت المقدس کی آبادی گویا مدینہ کی ویرانی کا باعث ہے. جی پھر سے وضاحت کر دیں اس کو, کیونکہ ابھی یہ لائن کٹ گیا تھا. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ بیت المقدس جب آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہو جائے گا, واقعی اس کا تذکرہ متعدد روایات کے اندر موجود ہے. مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب بیت المقدس آباد ہونا شروع ہوگا تو مدینہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہاں سے لوگ گویا منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور دھیرے دھیرے مدینہ ایک طرح سے ویران شہر بن جائے گا. اس کا تذکرہ واقعی متعدد روایات کے اندر موجود ہے. قرب قیامت میں ایسا ہوگا, اور بلکہ بعض تحقیق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابھی سے اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں, اس لیے کہ مدینہ میں جو نئی تعمیرات کا سلسلہ ہے وہ ذرا سا گویا تھمنا شروع ہو گیا ہے, اور لوگ وہاں سے کچھ نہ کچھ منتقل ہونا ابھی سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو شام کا علاقہ ہے, دراصل جو بیت المقدس کا علاقہ ہے, بہت ہی متبرک اور مقدس علاقہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا, الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ بیت المقدس ہی کے علاقے میں سامنے آئے ہیں. تو مسلمانوں کو ایک نہ ایک دن تو بیت المقدس کے علاقے میں پہنچنا ہی ہے. جو میدان محشر اصل وہی علاقہ بنے گا جو علاقہ ہے بیت المقدس کا, لبنان, اردن, یہ سب اس میں شامل ہے. جی بہت بہت شکریہ. کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر ایک چیز اور آتی ہے کہ جب دیکھو شام میں فساد ہو, شام جب برباد ہونے لگے, وہاں پہ لوگ پریشان ہونے لگے, تو سمجھو کہ پوری دنیا پریشان ہونے لگے گی, اور شام کے جو اچھے لوگ ہیں وہ عراق چلے آئیں گے, اور عراق کے جو اچھے لوگ ہیں وہ شام چلے آئیں گے. تو اس طرح کی جو باتیں نکل کے آتی ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ یہ حقیقت ہے جو آپ بیان فرمایا ہے کہ شام میں جب ایک طرح سے بربادی شروع ہوگی نا, تو اس بربادی کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا, اور دھیرے دھیرے پوری دنیا ایک طرح سے برباد ہونی شروع ہو جائے, اس کے اثرات بہت دور تک پہنچیں گے. یہ بالکل حقیقت ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. جی اچھا, ایک سوال اور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عراق میں فورات سے ایک پہاڑ نکلے گا جو سونے کا ہوگا, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب یہ جانو کہ سونے کا پہاڑ نکلا ہے تو وہاں پہ تم ہرگز مت جانا, کیونکہ وہ سونے کا پہاڑ کسی کو حاصل نہیں ہوگا, اور سب لوگ آپس میں ماریں گے, کاٹیں گے. اس کی کیا حقیقت؟ جی بالکل آپ نے جو فرمایا بالکل سچ ہے. روایت کے اندر موجود ہے کہ قرب قیامت میں, یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ قرب قیامت میں فرات میں سے ایک گویا لے گا سونے کا, سونے کو لینے کے لیے لوگ گویا ایک طرح سے ایک یوز کر دیں گے, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اگر اس کے پاس سے گزرنا تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں, لینے کی بات تو دور کی ہے, دیکھنا بھی نہیں. گویا وہ جو ایک سونے کا پہاڑ ہوگا وہ ایک فتنے کا بنے گا, اور اس کے ذریعے سے لوگ ہوگا اور کافی ہوں گی اس ہو تو تم اس کے قریب بھی نہ جانا, لینے کی کوشش مت کرنا. یہ بالکل روایت کے اندر موجود ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے.
جی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جیسے سونے کا پہاڑ کے بارے میں ذکر کیا، تو اس میں جو بہت سارے ایسے عالم دین ہیں ان کا جو ریسرچ یہ رہا کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی جو بولتے ہیں اس میں کچھ مفہوم چینج ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ سونے کا پہاڑ ہو سکتا ہے کہ سونے جیسا ویلیو ہو، جیسے تیل آج کے زمانے میں تیل وہاں پہ ہے اور اس کی لڑائی چل رہی ہے، تو ایگزیکٹلی وہ ہو سکتا ہے ان کی باتوں کا یہ مطلب، یا ایگزیکٹلی جو انہوں نے بولا کہ سونے کا پہاڑ ہی نکلے گا، ایگزیکٹلی وہی ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر۔ بہت اچھا سوال آپ کی طرف سے ہے۔ آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو روایات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، جو ارشادات ہیں، زبردستی ان کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے، اور جو ظاہری مفہوم ہے اس سے ہٹ کر دوسرا مفہوم گویا متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے میں ایک فیشن سمجھتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، غلط ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو روایات ہیں، جو ارشادات ہیں اللہ کے رسول کے، اگر ان کے ظاہری مفہوم کو مراد لینا ممکن ہو اور بغیر کسی تکلف کے اگر اس مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہو، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہو، تو بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی اضطراری کیفیت کے کسی اور مفہوم کی طرف اس حدیث کو یا اس ارشاد کو موڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث آئی ہے کہ سونے کا پہاڑ نکلے گا، ظاہر ہے کہ اس کا جو ظاہری مفہوم ہے بالکل سونے کا پہاڑ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے، یہ زبردستی اس کو تیل والے مفہوم پہ فٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا، اس لیے کہ تیل تو بہت پہلے نکل چکا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر ایسی صورت میں اب تک قیامت قائم ہو چکی ہوتی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ کا مسئلہ ہے، پہاڑ کے نکلنے کا، وہ قرب قیامت میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، اس کا ظہور باقی۔ جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے۔ اگلا سوال میرا ہے کہ علم دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اصل معنی ہے وہ علم دین کا، جو ایک قرآن کی آیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ علم دین نہیں لکھا ہوا، بلکہ علم ہر انسان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو علم دین جو بیچ میں لایا گیا ورڈ، کیا وہ یوز ہوا ہے قرآن کے اندر، یا پھر اس کا مطلب نکالا گیا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ علم کا جو سب سے پہلا مصداق ہے، اولین مصداق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ جی باقی یہ کہ جو دنیاوی علوم ہیں، وہ علوم جو دنیاوی علوم ہیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں، وہ بھی اس کا مصداق ہیں، لیکن ثانی درجے میں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے علم دین کو سیکھا جائے، اور اس کے بعد دنیا کے وہ علوم سیکھے جائیں جو انسانیت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، جی جو انسانیت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جیسے مثال کے طور پہ طب کا علم ہے، ظاہر ہے جی کہ طب کا علم بھی ضروری ہے۔ خود جی اللہ کے رسول کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو جی احادیث طب کہلاتی ہیں۔ جی اللہ کے رسول نے جسمانی علاج بھی بتایا ہے، بہت ساری روایات ایسی ہیں، چنانچہ طب نبوی کے نام سے بہت ساری کتابیں بھی آپ کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جی یعنی اللہ کے رسول کی طرف سے جو علاج بتایا گیا ہے، جسمانی علاج۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، حکمت ہے، فلسفہ ہے، سائنس ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے علوم وہ ہیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے کبھی بھی ان علوم کو اجنبی علم یا اجنبی علوم نہیں سمجھا، بلکہ علم دین کے ساتھ ساتھ ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک علم کے سلسلے میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی، البتہ سب سے پہلے لوگ علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اس کے بعد علم دنیا حاصل کیا کرتے تھے۔ جی ہم دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے شیخ ابو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا، جی یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑے منطقی اور فلسفی ہیں، اور دین کا بھی علم رکھتے تھے یہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں علامہ ابن رشد مالکی، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ فقہ میں ان کی ایک کتاب بدایۃ المجتہد ہے، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے چاروں فقہ کا تقابلی جائزہ لیا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں دین کے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے فلسفی بھی ہیں۔ ابن رشد کا تذکرہ ایک طبیب کی حیثیت سے بھی آتا ہے، ایک فلسفی کی حیثیت سے بھی آتا ہے، ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے بھی آتا ہے، علم دین کی حیثیت سے بھی، عالم دین کی حیثیت سے بھی آتا ہے، فقیہ کی حیثیت سے بھی آتا ہے، محدث کی حیثیت سے بھی آتا ہے۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے زمانے تک لوگوں نے علم دنیا کو اجنبی نہیں سمجھا، بلکہ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم جو ضروری تھے اس زمانے کے لحاظ سے، ان علوم کو بھی سیکھا۔ یہ جو تفریق ہے علم دین اور علم دنیا کی، دراصل یہ بات کی تفریق ہے، بہت بات کی تفریق ہے۔
اور اس کی وجہ سے بڑے نقصانات وہ مسلمانوں کو اٹھانے پڑے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بہت ساری چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے ذریعے سے ایجاد ہوئی ہیں, لیکن آج جی دیکھیے سائنس کا جو میدان ہے اس میں مسلمانوں کا نام بہت کم نظر آ رہا ہے مسلمان لیکن بہت کم ہے. اس کی وجہ بنیادی وہی ہوئی کہ ہم نے دین اور دنیا کے علم کو الگ الگ کر کے دیکھ لیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ علم دین اور علم دنیا دونوں کے بیچ کوئی تفریق نہ کی جائے, بلکہ علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بھی سیکھا جائے, حاصل کیا جائے. یعنی وہ علوم جو واقعی انسانیت کے لیے مفید ہیں, جو کارگر ہیں, ان علوم کو بھی سیکھنا چاہیے اور ان سے دنیا کو فائدہ پہنچانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے جو وضاحت کیا, میرا یہ کوشچن اس میں آتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, لیکن بات بیچ میں آتی ہے کہ فرض کا جو لفظ آتا ہے علم دین کا سیکھنا فرض ہے, علم دین کا سیکھنا فرض ہے, وہ جو آتا ہے قرآن میں آیت, تو دین کا لفظ وہاں پہ آیا ہے فرض کے لیے یا نہیں آیا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ کاشف صاحب آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ جو طلب العلم کا لفظ آیا ہے وہ قرآن پاک کے اندر نہیں بلکہ حدیث کے اندر ہے. میں نے جیسا کہ وضاحت کی تھی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ ہے, علم کا حاصل کرنا. ظاہر ہے کہ علم سے مراد ہم نے جیسا کہ عرض کیا اولین مرحلے میں علم سے مراد علم دین ہے اور اسی کا سیکھنا فرض ہے, اور باقی دوسرے درجے میں دنیا کے وہ علوم بھی سیکھنا ضروری ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے. قرآن پاک کے اندر سیکھنے کا ذکر آیا ہے لیکن علم کا لفظ نہیں, اس میں آیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے, پڑھ اپنے رب کے نام سے. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے, دین بھی پڑھنا ہے, دنیا بھی پڑھنا ہے, لیکن اللہ کے لیے پڑھنا ہے, اللہ کے نام سے پڑھنا ہے. مطلب یہ کہ آپ کوئی بھی علم حاصل کیجئے تو اس کو دین کے تابع بنا دیجئے اور اس کے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچانے کی کوشش کیجیے. فرض کر لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں اور سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں, تو سائنس کو آپ دین کے تابع کر لیجیے, سائنس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیجیے. یعنی جو دینی معلومات ہیں, جو دینی احکام اور تقاضے ہیں, ان کو آپ سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجیے تاکہ لوگوں کے یقین میں مزید اضافہ ہو. جی 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 بہت بہت شکریہ. مطلب کہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, لیکن لوگ یہ بھی مانتے ہیں, یہ مسلمان بلکہ بہت پہلے تک اپوز یہ ہوتا رہا کہ علم دین ہی سیکھنا ہے, اگر آپ دنیا بھی سیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ گمراہ ہو جائیں, یہ ہو جائے, مجھے بہت ساری باتیں تھی پہلے, لیکن اب اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ علم دین, علم جو دنیا کی علوم ہیں ان کو سیکھنے میں تو کوئی چاہے مفتی ہو, چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, کوئی بھی نہیں کہتا, منع نہیں کرتا ہے کہ آپ نہیں سیکھیں, بلکہ اس کو اور کہتا ہے کہ آپ اسے سیکھیں تاکہ سماج میں آپ اس کو سماج کے اندر آپ بہتر کر سکیں, ڈاکٹر بن کے آپ خدمت کر سکیں, انجینئر بن کے آپ کسی کے گھر کو بنا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جو فرض والا مسائل آتا ہے وہ فرض نہیں ہے, وہ اگر آپ کریں یا نہ کریں تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کہ آپ انجینئر بنے یا نہ بنے. انجینئر بننا فرض نہیں ہے کہ آپ اگر انجینئر نہیں بنتے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا یا آپ کو گناہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو سزا دیں گے. اگر آپ جو ہے ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے یا سزا دیں گے. اس طرح کی باتیں نہیں ہیں, وہ فرض کے دائرے میں نہیں آتا ہے. لیکن جہاں اگر دین کی بات ہوگی وہاں پہ کیا یہ شرعی حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں اور علم نہیں حاصل کرتے ہیں, علم دین, تو اس میں آپ کو پوچھ تاچھ ہوگی قیامت کے دن, یا پھر اس میں کوئی گناہ ہوگا یا اس میں کیا ہوگا؟ یہ ہمارا بہت بڑا سوال ہے. جی جی بالکل بالکل. ظاہر ہے کہ دین کا علم انسان اگر حاصل نہیں کرے گا تو دین کے تقاضے پہ وہ چلے گا کیسے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو وہ جانے گا کیسے, اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ان کی ارشادات کو جانے گا کیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ چلنا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور دین پہ چلنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین کا علم حاصل کرنا تو بالکل ضروری ہے, فرض کے درجے میں ہے. البتہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, ان کے لیے ظاہر ہے کہ شریعت کے اچھے خاصے علم کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پورے سماج کی رہنمائی اور سرپرستی کا کام وہ کر سکیں. البتہ جو عام قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے اس درجے کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے, بلکہ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دین کے بنیادی تقاضے کو پورا کر سکے. جی شکریہ. میرا اگلا سوال ہے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے مسائل آتے ہیں کہ آپ کے کندھے چھپے ہونے چاہیے, اگر آپ کے کندھے نہیں چھپے ہوتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ مسائل آتے ہیں کہ اگر کوئی ہاف شرٹ پہنے ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی, یا جس کا سر کھلا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی, اور اس پہ پھر تنقید اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو اس کا حکم بتائیں کہ جو کندھے اگر کھلے ہوں تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, یا کندھا صرف کندھا تک ڈھکنا لازم ہوتا ہے, اس کے بعد اگر ڈھکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. کیا آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی دیکھیے, نماز بنیادی طور پر نماز کے جو آداب ہیں وہ آداب یہ ہے کہ مکمل طور پہ گویا آپ کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی بھی ہو, امامہ اگر ہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. کپڑا آپ کا ایسا ہو کہ کہنی آپ کی ڈھکی ہوئی ہو باضابطہ. یہ دراصل نماز کے آداب میں سے ہے. اگر کوئی شخص فرض کر لیجئے کہ اس طرح سے نماز پڑھے کہ اس کے جسم کے کپڑا صرف ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک, فرض کر لیجئے جی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اگر اس کا ڈھکا ہوا ہو, جسم کے باقی حصے کھلے ہوئے ہوں, تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. جی دراصل نماز کی صحت کے لیے ستر ضروری ہے, ستر عورت جس کو آپ بولتے ہیں. اور مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ دراصل ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. تو بنیادی طور پر اس کا ڈھکا ہونا یہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے. اگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی کھلا رہ جائے گا تو پھر نماز نہیں ہو پائے گی. باقی جی جسم کے اور حصے اگر کھلے رہ گئے تو نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی. نماز کے آداب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے جسم ذرا سا ڈھکے ہونے چاہیے. بلکہ اللہ پاک نے ایک مقام میں فرمایا ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, تم اپنی زینت اختیار کرو ہر مسجد کے وقت, یعنی ہر نماز کے وقت. مسجد سے مراد نماز ہے, یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب تمہیں جانا ہو تو تم اپنی زینت اختیار کرو. زینت کا مطلب یہ ہے کہ بن سور کے ذرا سے جاؤ. فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کو کسی ڈی ایم کی طرف سے یا کسی سی ایم یا پی ایم کی طرف سے اگر بلاوا آ جائے تو آپ کس انداز سے جائیں گے؟ آپ خود سوچ لیجئے ذرا سا کس انداز سے جائیں گے, جی آپ کتنا بن سور کے جائیں گے. جی ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کو حاضری دینی ہے اور اس سے سرگوشی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے. نماز کیا ہے؟ سرگوشی ہے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. نماز کو ایمان والوں کے لیے معراج کہا گیا ہے. الصلاۃ معراج المومنین. اس نماز کے ذریعے سے ہماری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس حاضری کے وقت ہمارے جسم پہ لباس ذرا سا عمدہ قسم کا ہونا چاہیے. بالکل پھٹے چھٹے لباس میں یا ایسے ہی بغیر کسی اہتمام کے حاضر ہو جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نماز کے آداب کی خلاف ورزی ہے اور اس سے نماز میں کراہت آتی ہے. نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. جی جی شکریہ. آخری سوال میں آپ سے کر کے اور اس شو کو ختم کرتا ہوں اور پھر دوبارہ کل حاضر ہوں گے. تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو مسجد کے پیسے ہوتے ہیں تو اس مسجد کے پیسوں سے کیا سماج کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ جیسے غریبی دور کرنا, کوئی بھوکا ہے اس کو کھلانا, یا پھر کوئی مجبور ہے اس کو اس سے نکال کے دینا, اس کی مدد کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا, تو اس کی کہاں تک شرعی حکم؟ دیکھیے, مسجد کا جو پیسہ ہے دراصل یہ مسجد کی امانت ہے اور یہ گویا وقف للہ ہے. وہ پیسہ بھی گویا ایک طرح سے وقف للہ ہے. اس پیسے سے اس انداز کے کام کرنا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے بالکل درست نہیں ہے. سماجی کام ہے, اس پیسے کا خرچ کرنا بالکل درست نہیں ہے. مسجد کے جو مصارف ہیں جیسے امام کی تنخواہ ہے, مؤذن کی تنخواہ ہے, مسجد کی تعمیر ہے, مسجد کی بنیادی ضروریات ہیں ان کی تکمیل ہے, یہ سارے کے سارے کام اس پیسے سے کیے جائیں گے. باقی ان سارے کاموں کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مقامی سطح پر ایک بیت المال قائم کریں. آپ ایک بیت المال قائم کریں, اس کا کسی کو ذمہ دار بنا دیں اور جو پیسہ اس میں جمع ہو اس پیسے سے آپ اس طرح کے سماجی کام کریں. تو سماجی کام کے لیے الگ سے کوئی فنڈ وہ ایک طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے اور بہتر یہ ہے, آج کل یہ ہونا چاہیے. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاص تنظیم کی طرف سے اس طرح کے انتظامات بہت ہیں. ہر مقامی سطح پہ بیت المال باضابطہ قائم ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے سماجی کام کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گاؤں اور مقامی سطح پہ, مقامی سطح پہ گویا ہم بیت المال قائم کریں اور اس میں پیسے جمع کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اتنا آپ کو جمع کرنا ہے اور جمع شدہ رقم سے ہم لے جائیں. غریبوں کی مدد ہے, غریب بچوں کی شادی ہے, غریب لوگوں کا علاج معالجہ ہے, بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے الگ سے فنڈ قائم کرنے کی ضرورت ہے. مسجد کے پیسے کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ بہت سارے سوالوں پہ رہنمائی فرمایا آپ نے, اور دوبارہ کل ہم حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں کاشف انور. دھنیہ واد.